یہ کہانی عرب کے ایک غریب گھرانے کی سچی داستان ہے جو اللہ پر توکل، صبر اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے۔ امی رمضان کا چاند مبارک ہو۔ امی اس سال میں بھی روزے رکھوں گا۔ انشاءاللہ بیٹا، ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، واب صوم غدئی نویت من شر رمضان۔ سنیں، ہم کئی روز سے فاقے پہ ہیں اور الحمدللہ آج تو ہمارا روزہ بھی ہے۔ آپ باہر جائیں، کوئی کام تلاش کریں تاکہ افطار کا اہتمام ہو سکے۔ آفتاب طلوع ہو کر ذرا بلند ہوا اور وہ گلیوں میں گھومنے لگا کہ کوئی کام یا مزدوری مل جائے۔ تمام لوگ گرمی کی وجہ سے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ مزدوری تلاش کرتے کرتے گرمی شدید تر ہوتی چلی گئی۔ اس کی ٹانگیں جواب دے گئی اور آنکھیں پھترا گئی اور وہ تھک کر بیٹھ گیا۔ اس کی بڑی تمنا تھی کہ اس کو ایمان کی حالت میں موت آئے تاکہ وہ اس قید حیات سے رہائی پا جائے۔ وہ انہی سوچوں میں تھا کہ اس کا پاؤں ایک نرم و ملائم چیز سے ٹکرا گیا اور وہ ڈر گیا کہ یہ کوئی سانپ یا کوئی زہریلی چیز نہ ہو۔ پھر ذرا غور کرنے سے اسے احساس ہوا کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اور وہ زمین کھودنے لگا تو اسے سونے سے بھری اشرفیوں کی ایک تھیلی ملی، اور یہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا جیسے اس کی توانائی لوٹ آئی ہو۔ پھر دل میں القا ہوا کہ یہ تیرا مال نہیں، کسی کا گم شدہ مال ہے۔ سال بھر اعلان کرنے کے بعد اس صورت میں حلال ہوگا جب اس کا اصل مالک نہ ملے۔ جب سال کی مدت اور اپنے رات کے کھانے کا تصور کیا تو طاقت جواب دے گئی، لہٰذا اس نے سوچا کہ تھیلی کو وہیں دبا دوں اور کسی آزمائش میں نہ پڑوں۔ مگر وہ جانتا تھا کہ گمشدہ مال کو اگر دیکھ کر ہاتھ نہ لگایا جائے تو کوئی ذمہ داری نہیں، اگر اسے پکڑ کر دوبارہ رکھ دیا جائے تو ساری ذمہ داری رکھنے والے پر ہوگی۔ اب اپنی ذمہ داری ہو جانے کی وجہ سے اور صحیح مالک کے مل جانے تک وہ اس مال کو لے جا کر اپنے گھر چھپا دیتا ہے۔ رکے، آپ نے کیا چھپایا ہے؟ سارا ماجرا اس نے اپنی بیوی کو بتایا اور کہا، اور اگر اس بارے میں تم نے کسی کو بتایا اور اگر تم نے خود بھی دیکھنے کی کوشش کی تو تمہیں طلاق ہے مجھ سے۔